اگر اللہ دن رکھتا اور دن ختم ہی نہ ہوتا کتنی ٹینشن میں آ جاتے. ناروے میں جاؤ 6 مہینے کے دن ہیں, ان سے پوچھو کتنی ٹینشن میں ہیں وہ. پھر 6 مہینے راتیں, اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں, وٹامن ڈی کے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے. پاگل ہو جاتا ہے آدمی. آپ تھوڑے دن اندھیروں میں رہ کے دیکھو, دھوپ کتنی نعمت ہے. آپ بند کمرے میں کچھ دن رہ لو, دھوپ میں نکلتا ہے ایسا سکون ملتا ہے نا, سن لائٹ, ایک عجیب ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو اس میں. لیکن اگر یہ ہر وقت سن لائٹ رہے, رات کا اندھیرا نہ ملے, تو بھی انسان پاگل ہو جائے ٹینشن سے. انسان کی نیچر میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے, وہ چاہتا ہے ماحول بدلے, ہر وقت بدل رہے ماحول. صبح کا ماحول الگ, چڑھتے سورج کا ماحول الگ, عصر کا ٹائم الگ, مغرب کا الگ, عشاء کا الگ, رات کے بیچ کا الگ, پھر صبح صادق کا الگ. جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے رب ہمیں بور ہونے سے بچانے کے لیے ٹائم کو مسلسل چینج کر رہا ہے. کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور ہمارا شکر ادا کرنا چاہیں, تو ان نعمتوں کو دیکھ کے وہ شکر گزار بن جائیں. پھر شکر گزار کیسے بنیں گے, ان کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا. فرمایا وعباد الرحمن, جو رحمان کے بندے ہیں, جو حقیقت میں شکر گزار بندے ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, ان کی پہلی صفت کیا ہے, وہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے, زمین میں عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. چال سے لگتا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے. یہ جو ہے نا سینہ تان کے روڈ کا دادا بن کے گھومنا, بدماشیاں, بند کر دکان, بتہ نکال, یہ کر وہ کر, یہ اس کی علامت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین کے باپ آپ ہی ہیں. بڑے بڑوں کو موت نے آ کے پچھاڑا ہے اور قبر کے گڑھوں میں اتارا ہے. حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے آسمانوں کو زمین نے نگل لیا ہے اور بڑے بڑے ناموروں کو کا نام و نشان ختم کر دیا اس مٹی نے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو پتہ ہے یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے, اللہ کی. تو ہمیں بھیک میں ملی ہیں یہ نعمتیں. بھیکاری کبھی تکبر نہیں کرتا. کوئی بھیکاری آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں نا, چڈی تو زیادہ ہو جائے گی, دھوتی صحیح ہے, رمضان میں چڑیاں پہنانی بھی نہیں چاہیے. دھوتی بنیان میں آیا, آپ نے کیا کیا, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ اس کو لے گئے واش روم میں نہلایا, سروس کروائی باقاعدہ اس کی, آپ نے ڈیٹول سے نہلا کے وہ بہت نیٹ کلین کر کے اپنا 3 پیس سوٹ دیا, ٹائی وائی لگائی اور کیپ لگا دی اور ایک چشمہ لگا دیا اور کہا چلیے تشریف لے آیا. وہ جیسے ہی باہر نکلا نا, لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, جو دوسرے غریب نظر آئے نا اس کو, دھوتی والے, جا کے اپنی ٹائی ان کے سامنے سیٹ کر رہے ہیں, شو مارنے کے لیے نا کہ دیکھو, اور اپنے بار بار یوں لوگوں کے سامنے جا کے, ہوتا ہے نا ایسے, یوں کر رہا ہے. پھر ایک لال رنگ کا یہاں وہ بھی لگا لیا, ٹھیک ہے نا, اور جہاں سے بھکاری گزر رہے ہیں وہاں سے جا کے ان کو دکھا رہے ہیں. تو جس سیٹھ نے اس کو یہ کپڑے پہنائے ہیں اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کم بخت تو اپنی اوقات دیکھ, تو بھکاری تھا, ابھی میں نے تجھے یہ سب پہنا دیا, تو شکر گزار بن. جو ملے بولے بھائی میرا کہاں ہے, یہ تو سیٹھ صاحب نے دے دیا, ہم تو دھوتی بنیان والے لوگ ہیں, یہ تو سیٹھ صاحب کا احسان ہے کہ سیٹھ صاحب نے ہمیں اتنا اچھا ڈریس پہنا دیا. تو سیٹھ صاحب کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ نے بجائے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے باہر جا کے ٹائی درست کرنا اور شو بازی, اور پھر بوٹ دکھا رہے ہیں اپنے, جا کے غریبوں کے آگے جا کے نا بوٹ رکھ رہے ہیں, پالش کر اس کو, کپڑا مار, دیکھ نہیں رہا تیرا باپ کھڑا ہے سامنے. وہ ایک وکیل آیا نا جج کے پاس, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کسی نے مجھے بتایا, اب اسی نے جھوٹ بولا تو اس کی مرضی ہے, کہ بعض وکیل جج سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں. جج کو ویسے بڑا عہدہ تو بڑا جج کا ہوتا ہے, لیکن پی آر تو وکیلوں کی زیادہ ہوتی ہے نا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک وکیل جج کے پاس گیا, ادھر پاکستان میں, ہمارے یہاں کا سسٹم کیا ہے, تو جج نے پوچھا منشی سے کون آیا ہے, تو وکیل نے جا کے بولا اس کو بولو تمہارا باپ آیا ہے, اس کو بولو, جج پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, بوٹ سامنے رکھ کے غریبوں سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالش کرو. تو یہ تکبر ہے جو فقیروں پہ جچتا نہیں ہے. تو اس سیٹھ نے اس فقیر پر اتنا احسان نہیں کیا تھا جتنا ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے. وہ فقیر اگر اس سے کوٹ اور ٹائی واپس, وہ سیٹھ اگر فقیر سے کوٹ ٹائی واپس لے لے تو فقیر کا اتنا نقصان نہیں ہے, دھوتی بنیان تو اس کے پاس ہے. اللہ اگر ہم سے نعمتیں چھین لے تو ہم دھوتی بنیان کے لائق بھی نہیں رہیں گے, دھوتی بنیان کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی دولت آ جائے, کتنا پیسہ آ جائے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو,
کبھی کسی رکشے ٹیکسی والے کو, ریڑی والے کو, ٹماٹر والے کو, موچی کو حقیر مت سمجھو, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کا ہی ہے. تمہارے باپ تمہارا نہیں ہے, وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو اس کے پاس جو چیزیں وہ تمہاری کہاں سے ہو گئیں. بہت گندی. اور تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف کرتا ہے, عقل مند کبھی تکبر نہیں کرتا. جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. عقل مند آدمی کو پتا ہے ابے 2 منٹ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں, 2 منٹ لگتے ہیں, تو سب اللہ کا دی ہوئی بھیک ہے. تو اس اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھے کہ چندہ دینا شروع کر دیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کو. ایسے بھی مریل بیماروں کی طرح چلنا ٹھیک نہیں ہے. بس تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. میدان جنگ میں پسند ہے. ایک صحابی نے میدان جنگ میں لال پٹی باندھی اور سینہ اکڑا کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا. اب یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ نارملی تو پسند نہیں ہے بھائی, اپنے بارے میں سب سے بڑا. لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے للکارا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے, مگر اس موقع پر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے. کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ عاجزی انکساری دکھائیں گے دشمن کے سامنے, آپ بولیں گے میں آپ کا خادم, آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں, ہمت تو نہیں ہے. تو اب میدان جنگ میں اگر آپ تواضع کا مظاہرہ یا پھڈوں میں تواضع شروع کر دیں, لڑائی ہو رہی ہے آپ کی, کوئی ڈاکو پکڑا ہے آپ نے یا کوئی پھڈا ہو رہا ہے, کوئی پیسے چھین رہا ہے, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو عاجز اور خاکسار اور جو ہے وہ گھوم کا کنستر ہوں میں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تواضع میں یہاں تک بھی پہنچتے ہیں, تو وہاں موقع نہیں ہے. وہاں تو یہی آستینیں چھوڑا کے اب تیری ایسی, وہ ایک الگ ٹاپک, وہ تکبر میں نہیں آتا, وہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا وقتی طور پر. نارملی عام حالات میں کسی کمزور پہ ظلم کرنا, اس پہ ڈینگیاں مارنا, میں یوں بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اللہ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. تکبر صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے. تو اللہ نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ جب ان سے بحث کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں, بحث کو طول نہیں دیتے. کچھ لوگوں نے نام ماننا ہوتا ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں. ایسے موقع پہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. ایسے لوگوں پہ محنت کرو جن میں سمجھنے کی صلاحیت. ساری دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمائیے وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. ان عذابہا کان غراما. بے شک اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کا بھی آج لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں دنیا کی زیادہ مانگتے ہیں, آخرت کی کم. تو مسلمان کی دعائیں آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے, جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے, جنت مقدر ہو جائے. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فرمایا جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اپنی آمدن سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں. اتنا خرچ کرنا کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو, اس کو اسلام میں اسراف کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایسے کنجوس کے ہاتھ یہاں ہوں کہ جیب سے روکڑا ہی نہیں نکل رہا, نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے, نہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے, نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے. اچھی بھلی تنخواہ ہے, بس وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ میں انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے کہ بچاؤ پیسہ بچاؤ. پلاٹ جو لوگ خریدتے ہیں نا وہ کون سا استعمال کے لیے, وہ بھی انویسٹمنٹ کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا. کل نہیں بھائی, آج جو کام آ گیا وہ تو ہے, کل کا کیا بھروسہ زندہ رہو کہ نہیں رہو. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو, کیا آپ نے دوسری شادی کیوں کی تھی نا جب میں دوسری کر رہا تھا, کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے. میں نے کہا بھروسہ نہیں, اس لیے تو جلدی جلدی کر رہا ہوں میں, بھروسہ ہی تو نہیں ہے. صحیح ہے نا, جب میں دوسری کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضیلت کی موت مرے, کنوارے پن کی موت اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب شادیوں والی موت اللہ کو کیا ہے, بلکہ بعض لوگ تو شادی کی وجہ سے مرتے ہیں, مرے اس وجہ سے کہ وہ تو میرا خیال ہے شہادت کا درجہ ملے گا, بتائیں گے اللہ میں نے کی تھی اس وجہ سے مر گیا میں. تو ایسا ریئیکشن ہوتا ہے نا سامنے سے. خیر ایسے واقعات ہیں سچی مچی کے ہیں, دوسری شادی کی مری گئے وہ, یہ سچی بتا رہا ہوں, جھوٹ موٹ نہیں سمجھے اس کو آپ, سچی مچی میں مر گیا بندہ.
پہلی میں بھی بہت مرے ہیں یہ بھی آپ کو سچی مچی کے واقعات ہیں. تو خیر، تو خرچ کرے انسان، خرچ کرے آخرت کے لیے. کیا کرے؟ انویسٹ. یہ جو کہتے ہیں نا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، او بھائی کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی جوانی ہے، کھاؤ پیو، کھلاؤ بھی کھاؤ بھی، کل کا کیا پتا. اور اگر کل کام لانا ہے تو کل وہ جو واقعی کل ہے، جو فیوچر ہے، جو قبر کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے بچا کے رکھو. امی عائشہ، حضرت بریرہ تھیں، حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ. نبی گھر میں آئے، فرمایا کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا، سری وری آئی تھی، میں نے صدقہ کر دیا، تھوڑا سا بچا ہے. فرمایا جو کر دیا نا صدقہ وہ بچ گیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا. تو بچا ہوا تو وہ ہے، یہ تھوڑی بچا، یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جو خرچ کر دیا وہ فنا ہو گیا. نہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے. آپ کا مال صرف وہی ہے، باقی تو سب ختم، فنش. اور جو کھا نہیں رہے وہ تو ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں، وہ تو آپ کے ورثہ کے کام آئے گا. وہ بھی کم بختوں کے جب کام آئے گا جب کھائیں گے، ورنہ وہ اپنی اولاد کا سوچ کے بچانے لگے تو ان کے کام بھی نہیں آئے گا. پھر ان کی اولاد بھی یہ سوچ کے نہیں کھائے گی کہ ہماری اولاد کا. تو قیامت تک جو آخری انسان ہوگا نا، وہ اس چکر میں شاید کھا لے کہ میں آخری آدمی آیا ہوں اب میں تو کھا لوں، لیکن وہ بھی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو تھوڑی پتا ہوگا کہ میں لاسٹ میں پیدا ہوا ہوں. اس کو قیامت تو اچانک آئے گی نا. وہ بھی کم بخت نہیں کھائے گا اس چکر میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں. تو خود پتہ نہیں کب کھائے گا، کون کھائے گا. بچے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی خود کچھ کرنے دو اپنے ہاتھوں سے. اتنا زیادہ ٹینشن بچوں کی نہ لو. خیر، اللہ نے فرمایا ہمارے نیک لوگ نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. فرمایا ہمارے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. اسلام کا جو حسن ہے نا سب سے زیادہ وہ توحید میں ہے. ایک، بس ایک. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. نا لا یدعون، نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو. ہم دعاؤں میں صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اسی کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو یہ ہاتھ آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھایا. کوئی گناہ ہو جائے یہی واسطہ دے کے توبہ کرو، اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عادت. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ. جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، جس انسانی جان کے قتل کو، اس انسانی جان کو یہ قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، فرمایا اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. جو بھی یہ کام کرے گا، قتل نفس یا زنا، جو بھی یہ کام کرے گا، یلقى اثاما، وہ بہت بڑے گناہ سے ملے گا. اپنے سر پہ قیامت کا دن بہت بڑا بوجھ لے کے آئے گا. یضاعف له العذاب، اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. الا من تابا، ہاں جو موت سے پہلے توبہ کر لے. کیسی خوشخبری دی، کیسی امید دلائی. پہلے اللہ نے اتنے بڑے عذاب کی دھمکی دی، جو زنا یا قتل کر لے بہت سخت عذاب ہے. فرمایا الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے. آمنا، غیر مسلم ہے تو ایمان لے آئے. وعمل صالحا، آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اتنا بڑا آپشن کیوں دے دیا؟ اتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا، توبہ کا دروازہ تو نے کیوں کھول دیا بھائی؟ اب وہ معذرت کر رہا ہے، رو رہا ہے تیرے سامنے، تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ جرم پہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے. اس کا جواب دیا من تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اس نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کا در کھٹکھٹایا ہے. تو تم اس کے جرم کو تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ توبہ کے لیے آ کس کے دروازے پہ آئے. تو اللہ سے کیسے ابھی اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے سخاوت کی ہے بھائی پچھلی آیتوں میں، تو تم اللہ سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ سخاوت نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا در کھٹکھٹا رہا ہے. تو جیسے اللہ کا غضب بہت سخت ہے، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے، کوئی سیٹ کے گھر پہ کوئی بھکاری آئے اور سیٹ اس بھکاری کو نہ دے، لوگ اس سیٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے بڑا کنجوس ہے، تو میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے، سوری کر رہا ہے، اور میں اس کو معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ پوری تفصیل نہیں بتائی، اللہ نے تو صرف اشارہ دیا یتوب الی اللہ متابا. رے وہ اللہ کے در پہ آ رہا ہے تم، اور تم اشکال کر رہے ہو کہ کیسے معاف ہوگا بھائی؟ تو وہ کوئی کسی عام آدمی کے گھر پہ تھوڑی گیا ہے. انسانوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے.
تو جیسے اس کی سزا بہت بڑی ہے، معاف کرنے کا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو ظرف ہے معاف کرنے والا، وہ بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ کی محفلوں میں نہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لغویات کیا ہے؟ جوئے کی محفلیں اور خام خواہ کی بیکار موسیقی اور یہ جو ڈرامے فلمیں، یہ لغویات ہیں سب، جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا۔ ایسی لغو محفلوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے، اسے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ والذین یقولون ربنا، آخری علامت، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگار کا امام کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں میں ہی جیت جاؤں تاکہ میں ان سب لوگوں کا امام بن جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا امام، مقتدا اور لیڈر ہوتا ہے۔ مرد اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے، وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے بیوی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، کیا قیامت گزری ہوگی۔ کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں۔ حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم۔ حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں۔ یہ بھی ایک رائے تھی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد، جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا۔ رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ، سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو۔ لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے
نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے, یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے, جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے, مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں, وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے, اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا, اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو, جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے, وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسۂ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھو نبی صلی اللہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں, دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین, آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا, اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے, قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے, ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا, تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا, لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں, کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی, صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو, تم نے حسین کا قتل کر دیا, تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ, اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے, حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز, حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے, قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی, انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا.
تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں، قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے۔ دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا؟ وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو، وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو۔ وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو۔ وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو۔ لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو، آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا۔ محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی۔ لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت۔ لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے، ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں۔ اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے۔ دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے۔ آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ کیا قربانی تھی صحابہ کی، آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے ہم سے لڑیں۔
دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے, 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے, صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں, اور شہید بھی کتنے مقدس, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا, ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں, اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے, اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو.
دو فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 کے قائل بولو نہیں ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو کیوں جا رہا ہے بے, مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا, آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو, ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف. تو آپس میں دوستی رہے گی.
اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر, ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے, اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو, دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے, تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے, سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دے